أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ آیات کریمہ سورہ البقرہ آیت نمبر 256 کی ہیں جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، خود قائم اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ وہ نیند کا محتاج ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور میں سفارش کرے؟ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے علم کے کسی حصہ کو بھی پا نہیں سکتے۔ اس کا علم آسمانوں پر بھی حاوی ہے اور زمینوں پر بھی حاوی ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ اعلیٰ اور عظیم ہے۔ سامعین کرام، نیکی کے ماہیت یعنی ایسنس آف ورچو کے ضمن میں خاکسار نے 5 اکتوبر سے خطبات کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ان میں اب تک نیکی کا تصور سامعین پر کافی حد تک واضح ہو گیا ہوگا کہ ایسنس آف ورچو سے کیا مراد ہے۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ نیکی کسی مادی یا کسی غیر مادی شے کی طرح نہیں، اور نہ ہی میں کسی نیک فعل یا عمل صالحہ کو یعنی ورچوس ایکشن کو نیکی کہہ رہا ہوں، بلکہ یاد رکھیں کہ ایک محیط کل نور یا اعلیٰ انتہائی ہمہ گیر نور
کی بات کر رہا ہوں میں۔ نیکی کی لامحدود صفات ہیں۔ جس طرح نیکی کا سمجھنا انسانی فہم سے بالا ہے، اسی طرح اس کی صفات اور خاص کو سمجھنا بھی انسانی شعور سے بالا ہے۔ یاد رکھیں کہ نیکی کی لامحدود صفات ہیں، اور چونکہ جس نیکی کی میں بات کر رہا ہوں وہی خدا ہے ہمارا، لہذا اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ اپنے کلام میں اپنی صفات کے متعلق فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ سورۃ نور آیت نمبر 36 اللہ فرماتا ہے اللہ آسمانوں کا بھی نور ہے اور زمین کا بھی۔ آپ سوچیں، غور کریں اس پہ، جس ذات کے متعلق میں اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آسمانوں اور زمین کا نور کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آسمانوں اور زمین کا نور وہی ہے، یعنی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق، اور وہی نیکی ہے۔ اور نیکی کا لفظ بھی یاد رکھیں کہ اس معنی میں استعمال میں کر رہا ہوں کہ جو نیک کاموں کی غایت یا وجہ ہے یا ریزن ہے۔ نیک کام کے لیے میں نیکی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا۔ آگے اللہ فرماتا ہے قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، بنی اسرائیل آیت نمبر 111۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہہ کہ خواہ تم خدا کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو بھی تم اسے پکار سکتے ہو، کیونکہ تمام بہتر سے بہتر صفات اسی کی ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، سورۃ طہ کی یہ آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی بہت سی اچھی صفات ہیں۔ آگے اللہ پھر فرماتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، سورۃ الحشر آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا موجد ہے، اور ہر شے کو اس نے اس کے مناسب حال صورت دی ہے۔ اس کی بہت سی اچھی صفات ہیں، آئیں ان میں سے چند ایک کا میں اس وقت تذکرہ کروں گا، لیکن آگے صفات کا، نیکی کی صفات کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ جو ذات اللہ ہے، کیا اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کے علاوہ بھی کوئی اور ذات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پہلی جو صفت میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ نیکی لامحدود یعنی انفینٹ ہے۔ اگرچہ نیکی عیاں ہے یعنی آبویس ہے، لیکن پھر بھی ہمارے محدود حواس یعنی فنٹ سینسز اس کا ادراک اور مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ لامحدود سے مراد ہے وہ جس کی کوئی حد نہ ہو، انفینٹ یعنی لامحدود، اور نہ اس کا احاطہ ہو سکتا ہے، یعنی لامحدود وہ ذات ہو سکتی ہے کہ جس کا نہ کوئی حد ہوتی ہے نہ اس کا ہم احاطہ کر سکتے ہیں، وہ جو ہم سے انتہائی دور اور انتہائی قریب ہو وہ لامحدود ہوتا ہے۔ وہ ناقابل فہم ہے کیونکہ ہم اس کی رضا کے بغیر ہم اس کا فہم نہیں پا سکتے، جیسا کہ میں نے سورۃ البقرہ کی 256 پڑھی ہے، وہاں پہ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ہم اس کی رضا کے بغیر اس کا فہم نہیں پا سکتے، مادی مخلوق اسے دیکھنے اور سمجھنے سے قاصر ہے۔ تمام اشیاء جن کا ہم ادھر ادھر مشاہدہ کرتے ہیں یہ مظاہر کہلاتی ہیں۔ مظاہر کے متعلق میں پہلے خطبات میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ مظاہر کیا ہیں، مظہر کی حقیقت کیا ہے۔ یہ سب پریوری ٹروتھس ہیں اور مختصر وقت کے لیے ہیں، یعنی یہ شارٹ لیوڈ ہیں، جبکہ لامحدود یعنی انفینٹ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہونے کے باعث مادی اور غیر مادی عالموں کے پیچھے ہے، اور ان عالموں کو یعنی مادی عالموں کو بھی اور غیر مادی عالموں کو بھی ظہور دیتا ہے۔
جیسے کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان 70,000 واسطے ہیں۔ یہ وہ باتیں میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ مادی مخلوق، مادی مظاہر اور غیر مادی مظاہر درمیان میں 70,000 واسطوں کی رنگ میں ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہیں۔ اس لیے ہماری مادی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، سورۃ الانعام آیت نمبر 104۔ وہ فرماتا ہے نظریں اس تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن وہ نظروں تک پہنچتا ہے اور وہ لطیف اور خبیر ہے۔ دوسری صفت میں آپ بتاتا ہوں نیکی کی کیا ہے۔ نیکی غیر متغیر، امٹیبل، اور غیر متحرک ہے، اموویبل۔ غیر متغیر سے مراد ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، یعنی ان چینجیبل۔ نیکی تمام اقسام کے مظہری مکانوں اور مظہری زمانوں کو پیدا کرتی ہے۔ میں پچھلے خطبہ جمعہ میں فینامنل سپیسز اور فینامنل ٹائمز کی بات کر چکا ہوں۔ یعنی نیکی تمام اقسام کے مظہری مکانوں اور مظہری زمانوں کو ظاہر کرتی ہے، پیدا کرتی ہے، جبکہ خود غیر متغیر رہتی ہے، جبکہ خود امٹیبل رہتی ہے۔ حرکت کا تعلق یاد رکھیں دنیا مظاہر سے ہے، دنیا خلق سے ہے، جبکہ نیکی غیر متحرک محرک ہے، ان مووڈ موور ہے۔ یہ باتیں میں نے آپ کو پچھلے خطبہ جمعہ میں بتائی تھیں، ٹائم اور سپیس کے ضمن میں، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے افعال پیدا کیے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا مظاہر میں حرکت پیدا کی ہے، لیکن وہ خود ان مووڈ موور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون وآیات لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرنہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورۃ یاسین کی یہ آیت نمبر 37 تا 41 میں نے پڑھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس میں سے بھی جن کو زمین اگاتی ہے اور خود ان کی جانوں میں سے بھی، اور ان سے بھی جن کو وہ نہیں جانتے، اور ان کے لیے رات بھی ایک بڑا نشان ہے جس میں سے کھینچ کر ہم دن نکال لیتے ہیں، جس کے بعد اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج ایک مقررہ جگہ کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ غالب اور علم والے کا مقرر کردہ قانون ہے، اور چاند کے لیے ہم نے کئی منزلیں مقرر کر چھوڑی ہیں، یہاں تک کہ وہ پھر کھجور کی پرانی سوکھی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کو طاقت حاصل ہے کہ وہ چاند کے قریب جا پہنچے، اور نہ رات دن سے آگے نکلنے والی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے دائرہ میں چل رہے ہیں۔ اے میرے عزیزو، کیا یہ خدا جس کا ان آیات میں ذکر ہوا ہے کہ کیا وہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے، وہی ہے جو ہمارے نیک کاموں کی وجہ ہے، بنا ہے یا بنتا ہے، جو بن چکا ہے، وہ آبجیکٹو نیکی ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سب کائنات اور اس میں جتنے مظاہر ہیں اور اس کائنات میں مظاہر میں جس قسم کی بھی حرکت ہے، سب کو وہی کریٹ کرتا ہے، اور اس کے متعلق میں کہتا ہوں کہ وہ ان مووڈ موور ہے۔ آگے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو تیسری جو نیکی کی صفت ہے، ایٹریبیوٹ ہے، یا خاص ہے، یا پراپرٹی کہہ لیں اس کو۔ نیکی لافانی یعنی امرٹل ہے، اور ابدی یعنی ایور لاسٹنگ بھی ہے۔ نیکی کے علاوہ کوئی لافانی نہیں اور کوئی ایور لاسٹنگ نہیں۔ یہ صفت
یہ خاص صرف اس سے متعلق ہے۔ اشیاء وجود میں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں؟ مظاہر کا ظہور اور ان کی بربادی محض فانی صورتوں کا تماشا ہے۔ جیسے پتلیوں کو تماشا ہوتا ہے نا، وہ حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی بندہ ہوتا ہے جو ان کو کھلا رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ جو مظاہر کا ظہور اور ان کی بربادی محض فانی صورتوں کا تماشا ہے، بالآخر یہ سب نیکی کی طرف پلٹ جاتی ہیں اور پلٹ جائیں گی۔ تمام کائنات مظہر ہونے کے باعث ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اس کے خاتمہ کے بعد ہمارا ضمیر اور شعور ہمیں بتاتا ہے کہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہمیشہ غیر متاثر رہے گا، اور ہر قسم کی بربادی پر وہ غالب آئے گا۔ وہ ابدی ہے، اس کا نہ کوئی آغاز ہے اور نہ کوئی انجام، اس کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کلو شیء خالق الا وجہہ لہ الحکم و الیہ ترجعون۔ سورۃ القصص آیت نمبر 99۔ ہر ایک شے ہلاک ہونے والی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر ایک شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، حکم اسی کے اختیار میں ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہی میں باتیں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز نے بالآخر الٹیمیٹلی نیکی کی طرف جانا ہے، اور ہر چیز پر ہلاکت مقدر ہے۔ جو لافانی ہے، جو لاسانی ہے، وہ صرف نیکی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کلو من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 27 اور 28۔ اس یعنی زمین پر جو کوئی بھی ہے آخر ہلاک ہونے والا ہے، اور صرف تیرے رب کی ذات جو جلال اور عزت والی ہے باقی رہے گی۔ اے میرے بھائیوں، میں وہی کہتا ہوں بات آپ لوگوں کے آگے کہ وہی نیکی، وہی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہی باقی ہے، وہی لافانی ہے، اور اس کے علاوہ ہر شے، ہر مظہر، ہر قسم کی خلق بالآخر فنا ہونے والی ہے اور اس کی طرف جانے والی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، یعنی سورۃ فاطر آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے، اور آخر کار سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ یہ باتیں خود اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے۔ جو میں باتیں بتا رہا ہوں نیکی کے متعلق، اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کے متعلق، وہی ذات باری تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہی ہے سب کچھ۔ چوتھی صفت میں آپ لوگوں کے آگے بیان کرتا ہوں کہ نیکی کامل یعنی پرفیکٹ اور بے صورت یعنی فارم لیس ہے۔ کامل صرف وہی ہو سکتا ہے، یاد رکھیں، جو ہمیشہ لافانی رہتا ہو، جبکہ مظاہر تغیر پذیر اور فانی ہونے کے باعث کامل نہیں کہلا سکتے۔ اسی طرح صورت مظہر کی ایک خاصیت ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبات میں بتایا ہے کہ صورت کیا ہے، مظہر کیا ہے؟ کوئی بھی ایک ایسی اسپیسیفک فارم ہے جس کی اس فارم کے متعلق کوالٹیز ہوں گی، اس کو ہم مظہر کہتے ہیں، فینامنن کہتے ہیں، یعنی صورت اس کی ایک خاصیت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فارم لیس ہے۔ اور اس کے بغیر یعنی صورت کے بغیر کوئی شے موجود نہیں رہ سکتی۔ دوسری طرف یاد رکھیں، صورتیں بخشنے والا یعنی مصور، گیور آف فارمز بے صورت ہے، اور اسے کسی مظہر کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خلق السماوات والارض بالحق وصوراکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین کو اس نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، اور تمہاری صورتوں کو بہت اچھا بنایا ہے، اور اسی کی طرف بالآخر تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ آگے پانچویں صفت جو ہے وہ نیکی یعنی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہی خالق ہے، کیونکہ تمام مظاہر اور اشیاء کو اس نے تخلیق کیا ہے، اس نے ایکسپریس کیا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ سورۃ زمر اور آیت نمبر 63
اللہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر ایک چیز پر نگہبان ہے۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آفی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 11۔ کیا تمہیں اللہ کے متعلق کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، سورۃ طہ آیت نمبر 51۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی پھر ہدایت کی راہ پر ڈال دیا۔ یہ وہ کون سا رب ہے، وہ کون سا خدا ہے؟ وہ یہی نیکی ہے، وہی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ خدا ہے جس کی قرآن عظیم جو محمد عربی وسلم پر دل پر نازل ہوا تھا وہ ہمیں خبر دیتا ہے اس خدا کی۔ آگے میں چھٹی صفت جو ہے بتاتا ہوں نیکی کی۔ فلسفہ کی دنیا میں حقیقت یعنی ریالٹی کے متعلق مختلف انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے مائنڈ کہا ہے، شعور کہا ہے، جبکہ بعض دوسروں نے اسے مادے یعنی میٹر کا نام دیا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ حقیقت نہ تو شعور ہے اور نہ ہی یہ مادہ ہے، یہ صرف اور صرف نیکی ہے۔ نیکی سے مطلب یہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اور اس سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ یعنی نیکی کو ہم حواس یا امثال کی دنیا میں محدود نہیں کر سکتے۔ حواس مین سینسز، میٹر میں ہم محدود نہیں کر سکتے، نہ آئیڈیاز امثال کی دنیا میں اس کو محدود کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر، سورۃ لقمان اور آیت نمبر 31۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں۔ اللہ یقیناً بہت بلند اور وسیع شان والا ہے۔ جیسے کہ میں نے نیکی اور فینامنن یعنی ورچو اینڈ فینامنن کے عنوان کے تحت کہا ہے کہ یہ سب چیزیں جو مظاہر ہیں یہ سب باطل ہیں، فالسوڈ ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں حقائق الاشیاء کے مطابق۔ علمی نقطہ نظر سے یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کچھ جو ہے یہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سچ حق صرف اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے، نیکی ہے۔ ساتویں جو اس کی صفت ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں نیکی کی۔ نیکی حسن ہے یعنی بیوٹی ہے۔ بعض لوگ غلطی سے لوگوں کو حسن خیال کر بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ تصور غلط ہے۔ کوئی چیز حسن نہیں ہو سکتی۔ در حقیقت حسن صرف نیکی ہے، اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے جو ہر شے کو حسین بناتا ہے۔ جان کیٹس ایک برٹش بڑے اچھے بڑے عظیم شاعر ہیں، وہ بڑی چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے بیچارے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات چھوٹی پا کہی، اپنی تھوڑی سی زندگی میں ہی بڑی خوبصورت بات کہہ گئے اس دنیا میں، اور یہی میں سمجھتا ہوں بات ان کے لیے ہمیشہ کے لیے یاد بن گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ بیوٹی از ٹروتھ، ٹروتھ بیوٹی دیٹ از آل ye know on earth and all ye need to know۔ اس کا ترجمہ یہ ہے حسن سچ ہے، سچ حسن، یہی سب ہے تم نے عرض پر جاننا ہے اور تم سب کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ انگریزی شاعر جان کیٹس نے حسن یعنی بیوٹی اور سچ یعنی ٹروتھ کی اپنے اس فکرے میں تعریف نہیں کی، لیکن پھر بھی اس کے یہ الفاظ خوبصورت الفاظ اسے ہمیشہ کے لیے امر کر گئے۔ اگر جان کیٹس کے ان الفاظ کو ہم اس طرح لکھیں تو میرے خیال میں یہ اور بھی زیادہ معنی خیز بن جائیں گے۔ ورچو از نالج، نالج ورچو، دیٹ از آل ye know on earth and all ye need to know۔ نیکی علم ہے، علم نیکی، یہی سب ہے تم نے عرض پر جاننا ہے اور تم سب کو جاننے کی، اسے جاننے کی ہی ضرورت ہے۔
میں بابا بلے شاہ کا بھی ایک تھوڑا سا مصرع آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے بھی یہ بڑی خوبصورت عارفانہ بات کہی ہے کہ الف اللہ تینوں درکار علم و بس کریوں یار. اصل یہ پنجابی کا جو اس مصرع ہے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں بھی یہی بھید ہے، یہی چیز وہ بیان کر کے گئے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا ہے ورچو از نالج، نالج ورچو، دیٹ از آل یو نو آن ارتھ اینڈ آل یو نیڈ ٹو نو. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں اکو الف تینوں درکار علم و بس کریوں یار. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم کافی ہے. اگر اللہ کا علم تم پڑھ لو، سیکھ جاؤ، جان جاؤ، باقی علم چھوڑو باتوں کو. اچھا آگے میں 8ویں نیکی کی میں آپ لوگوں کو صرف بتاتا ہوں. نیکی احد دی ون ہے اور لاسانی یعنی پیر لیس بھی ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. کوئی شے ایسی نہیں جو اس کے برابر ہو سکتی ہو. اگر اس کا کوئی ہمسر ہوتا تو اس کی کوئی تخلیق بھی ہوتی، لیکن نہ تو ہم اس کا کوئی ہمسر پاتے ہیں اس کائنات میں، اور نہ ہم کوئی ایسی مخلوق پاتے ہیں جو اس کے کسی ہمسر نے بنائی ہو. ہم صرف وہی تخلیق پاتے ہیں جسے نیکی نے ظہور بخشا ہے، اور اس طرح وہی عہد اور بے نظیر ہے. نیکی مطلب اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق. سقراط نے جس نیکی کو علم کہا تھا، یاد رکھیں، وہ اس نیکی کو عہد اور بنی نوع انسان کی زندگی کا واحد مقصد بھی قرار دیتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں. سقراط نے جس نیکی کو علم قرار دیا تھا، اس نے اس نیکی کو عہد بھی کہا تھا اور بنی نوع انسان کا واحد مقصد بھی قرار دیا تھا. جیسے کہ اس ضمن میں W.T. اسٹیس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، so that in spite of the fact that his whole principle lay in the method of definitions, Socrates in fact left his followers without any definition of the supreme concept of his philosophy, virtue. It was upon this point, therefore, that the followers of Socrates disagreed. They all agreed that virtue is the sole end of life. But they developed different ideas as to what sort of life is in fact virtuous. A critical history of Greek philosophy by W.T. Stace, pages 158 یعنی 158 صفحہ پر آپ لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں. میں اپنے جو انگریزی نہیں جانتے بہن بھائی ان کے لیے میں ترجمہ کرتا ہوں. اسٹیز فرماتا ہے، لہذا اس حقیقت کے باوجود کہ اس کا تمام اصول تعریفیں وضع کرنے میں مضمر تھا، اس کا مینس کہ سقراط کا تمام اصول تعریفیں وضع کرنے میں مضمر تھا، سقراط نے در حقیقت اپنے پیروکاروں کو، اپنے ڈسپلز کو اپنے فلسفہ کے اعلیٰ تصور یعنی سپریم جو کانسیپٹ تھا اس کی فلسفی کا ورچو، نیکی کی تعریف کے بغیر چھوڑ دیا. لہٰذا اس نقطہ پر اس کے پیروکاروں میں اختلاف تھا، یعنی ڈیفینیشن کے متعلق اختلاف رہا ہے، کیونکہ انہوں نے تعریف کی ہی نہیں اپنی زندگی میں. سقراط نے، وہ تمام اس بات پر متفق تھے کہ نیکی زندگی کا واحد مقصد ہے. یعنی سقراط کہا کرتا تھا کہ جس نیکی کی وہ بات کرتا تھا، جس نیکی کو اس نے علم کہا ہے، وہ کہا کرتا تھا کہ یہی انسانوں کی زندگی کا واحد مقصد اور اینڈ ہے. لیکن کس قسم کی زندگی نیک ہے، اس بارے میں انہوں نے مختلف خیالات پیش کیے. یعنی اس کے جو ڈسپل تھے بعد میں بنے، کئی اسکول آف تھاٹ بن گئے تھے، انہوں نے اس کے متعلق کہ کس قسم کی زندگی نیک ہونی چاہیے مختلف آئیڈیاز قائم کیے، تصورات دیے. لیکن وہ اس بات پر متفق تھے کہ سقراط نے جس نیکی کی بات کی، جس کو علم کہا تھا، وہ انسانوں کی زندگی کا واحد مقصد ہے. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ سقراط کہا کرتا تھا کہ وہی عہد ہے، یعنی the one ہے. ہمارا خدا، یاد رکھیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اور سامعین، ہمارا خدا وہ خدا جس کی قرآن عظیم خبر دیتا ہے، وہ خدا بھی عہد ہے اور اس کا بھی کوئی ہمسر نہیں. وہ لاسانی ہے. وہ اپنے عظیم اور بزگندہ بندے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اپنے متعلق، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص آیات نمبر 2، 3، 4، 5۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندے کو مخاطب کر کے، تو کہہ کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، the one۔ اللہ وہ ہے جس کے سب محتاج ہیں، یعنی ہر قسم کا فینامنل ڈیپینڈنٹ ہے اس کا، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اپنے خطبات میں۔ نہ اس نے کسی کو جانا اور نہ وہ جانا گیا ہے، یعنی ہر قسم کی یہ برتھ سے اور ڈکے یعنی ڈیتھ سے وہ بالا ہے، اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے انا الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ سورۃ صفات آیات نمبر 5 اور 6۔ یقیناً تمہارا معبود ایک اکیلا معبود ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی، اور تمام روشنی کے طلوع کرنے کی جگہوں کا بھی۔ اے میرے بہن بھائیوں اور اے میرے ساتھیوں، کیا اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق آبجیکٹیو ورچو کے علاوہ بھی یہ ذات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ وہی ذات ہے جو نیکی ہے، جو ہمارے نیک افعال کا مدعا اور غایت ہے۔ آگے میں نمبر 9 جو صفت ہے اس کی 9ویں، وہ میں بتاتا ہوں کہ نیکی علم ہے۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے تو بہت سارے لوگوں نے اس کے وجود کا ہی انکار کر دیا۔ سقراط نے نوع انسان کو بتایا کہ نیکی علم ہے۔ یاد رکھیں، اگرچہ مظاہر محض فریب ہیں، تاہم ان کے پردے میں ہم علم کا روشن چہرہ پاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو نیکی ہے ورچو ایک ٹرانسلیشن انگلش ہے۔ یونانی لفظ جو سوکریٹس نے استعمال کیا وہ لفظ تھا یونانی زبان میں آریٹھے، یعنی ARETE انگلش میں آریٹھے، یعنی وہ لفظ سقراط نے اپنے زمانے میں استعمال کیا تھا جس کے متعلق اللہ نے مجھے فرمایا کہ وہ خدا ہے۔ چونکہ اس کا ٹرانسلیشن ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی زبان ہے انگریزی، انہوں نے یونانی زبان کو پڑھ کے پھر اس کے بالمقابل جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ ورچو، لیکن یونانی لفظ جو سقراط نے استعمال کیا تھا وہ آریٹھے، وہ یہ تھا۔ ایسے ہی علم یعنی نالج، یہ جو انگریزی کا لفظ ہے، اور اس کے بالمقابل جو یونانی لفظ سوکریٹس استعمال کرتا تھا جس کو رونالی کہتا تھا، وہ تھا ایپسٹھیمے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ سقراط نے صرف اپنی زندگی میں نیکی کی یہی تعریف بتائی۔ یہ تعریف اصل نہیں ہے، اس نے اس کی ایک صفت بتا دی کہ وہ علم ہے۔ ورچو از نالج۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر سخن وقتے و ہر نقطہ مقام دارد کے مطابق وہ زمانہ نہیں تھا کہ سقراط ان باتوں کا بھی اشکار کرتا جو آج میرے خدا نے مجھ پر ظاہر فرمائی ہیں، کیونکہ ان باتوں کا یہی وقت تھا۔ 2-2.5 سال پہلے ان باتوں کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ خدا تعالیٰ نے سقراط پر ان باتوں کو ظاہر کیا۔ سقراط پر اتنا ظاہر کیا کہ کہہ دے نیکی علم ہے۔ 10ویں جو اس کی نیکی کی جو صفت ہے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ نیکی ہماگیر، یونیورسل، اومنی پریزنٹ، اومنی پوٹینٹ ہے۔ کوئی مظہر مادی ہو غیر مادی ہو، نہ وہ ہماگیر ہو سکتا ہے، نہ وہ اومنی پریزنٹ ہو سکتا ہے، نہ وہ اومنی پوٹینٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تمام فانی اور اپنی ہستی کے لیے محتاج ہیں، ڈیپینڈنٹس ہیں یہ سارے۔ نیکی خالق بھی ہے اور مخلوق کو اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 12۔ اس جیسی کوئی شے نہیں، اور وہ بہت سننے اور دیکھنے والا ہے۔ میں بھی یہی بات کہتا ہوں لوگوں کو، اور جو لوگ میرے اس نیکی کے متعلق نیک کام کا معنی گھڑ کے اپنے پاس سے
لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، یا علم کے متعلق صرف ٹو نو کا معنی لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے پھر رہے ہیں، ان کو چاہیے سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلے سمجھے تو صحیح. اس کے بعد میں انشاءاللہ خطبہ پہ آخر میں بات کروں گا. یاد رکھیں اس نیکی کا بڑا خوبصورت ایک شاعر نے اس کے متعلق اپنی تصویر اس کی پیش کی ہے. وہ کہتا ہے اس آئینہ خانے میں سب ہی عکس ہیں تیرے، اس آئینہ خانے میں سب ہی عکس ہیں تیرے، اس آئینہ خانہ میں تو یکتا ہی رہے گا. وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے. 11ویں اس کی صفت جو ہے نیکی کی، ہر قسم کی زندگی کا وہ منبع ہے. نباتات اپنی غذا زمین سے حاصل کرتے ہیں، ہم لوگ سب جانتے ہیں نباتات ہیں وہ زمین سے، مٹی سے، پانی سے اپنی وہ غذا لیتے ہیں. حیوانات جو ہیں، جانور جو ہیں وہ گھاس اور گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، ان سے پرورش پاتے ہیں. اسی طرح بنی نوع انسان جتنے بھی انسان ہیں وہ اپنی غذا پودوں اور حیوانات سے حاصل کرتے ہیں. دیکھیں، یاد رکھیں وہ اعلیٰ انتہائی ہمہ گیر حق، چونکہ ہر قسم کی غذا کو وہی مہیا کرتا ہے، لہذا وہی رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی رب العالمین نہیں. وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور جزا سزا کے وہ دن کا مالک بھی ہے. جیسا کہ خود خدا اپنے متعلق فرماتا ہے اپنے اس کلام میں جس کو اپنے پیارے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا تھا، یعنی قرآن کریم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سورۃ فاتحہ آیت نمبر 2، 3 اور 4. ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی پالنے والا ہے، بے حد کرم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے، اور جزا سزا کے وقت کا مالک بھی ہے. وہی ہے. یاد رکھیں یہی وہ ہستی ہے جسے سقراط نے علم کے ساتھ تشبیہ دی تھی. اس کو علم کہا تھا. ہر طالب علم کی شعوری یا لاشعوری وہی منزل ہے، اور ہمارا مقصد حیات بھی اسی کو جاننا اور اسی کی پرستش کرنا ہے. حضرت بانی جماعت علیہ السلام اس پاک وجود کے متعلق کیا خوبصورت الفاظ میں اس کی تصویر کھینچتے ہیں، بتاتے ہیں اس کو. وہ فرماتے ہیں کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے. ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی. یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو. اے محروموں، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا. یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا. میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں. روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 21 تا 22. یہ وہ خدا ہے حضرت بانی جماعت السلام نے جس کے متعلق یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں. یہ وہی نیکی ہے، وہی اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق ہے جس کے متعلق حضرت بانی جماعت السلام اپنے الفاظ میں اس کی خوبصورتی کو بیان فرما رہے ہیں. واضح رہے کہ میں نے نیکی کی ماہیت یعنی ایسنس آف ورچو کے سلسلے میں یہ 7واں خطبہ جو میں دے رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے 6 خطبات ایسنس آف ورچو نیکی کی ماہیت کے متعلق دیے ہیں. خاکسار کا مقالہ تھیسس 3 ابواب پر مشتمل ہے، یعنی ورچوئس گاڈ جو ہے. پہلے باب میں نیکی کی ماہیت کو خاکسار نے عقل کی روشنی میں بیان اور ثابت کیا ہے. آخری باب میں الہی نظریہ یا الہامی نظریہ نیکی خدا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے ذریعے تصدیق کی گئی ہے.
میں نے سامعین کی سہولت کے لیے پہلے اور آخری دونوں ابواب کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ جو سارے میرے آج 7واں خطبہ تھا، 5 اکتوبر سے لے کر آج تک یہ 7واں خطبہ جو تھا، اس میں میں نے پہلے چیپٹر اور آخری چیپٹر دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے قارئین کی، سامعین کی سہولت کے لیے۔ اگلے باب نیکی علم ہے کی طرف بڑھنے سے پہلے مجھے امید ہے کہ اب عقل اور قرآن کریم کی روشنی میں نیکی کی ماہیت اور نیکی خدا ہے کی بخوبی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اس کی ہستی یعنی ایگزسٹنس، اس کی اومنی پریسنس اور اس کی اومنی پوٹینس میں کسی کو کوئی شک نہیں رہا ہوگا۔ فکر کے معاملہ میں WT اسٹیس ایک بڑی عجیب بات کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے وہ بھی شیئر کروں، بتاؤں آپ لوگوں کو۔ وہ لکھتے ہیں The movement of thought exhibits 3 stages. The first stage is positive belief not founded upon reason. It is merely conventional belief. At the second stage, thought becomes destructive and skeptical. It denies what was affirmed in the previous stage. The third stage is the restoration of positive belief, now founded upon the concept, upon the reason, and not merely upon custom. A Critical History of Greek Philosophy by WT Stace, page number 151. اس کا ترجمہ یہ ہے، فکر کی تحریک 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلہ پر مثبت عقیدہ ہوتا ہے جس کی بنیاد عقل پر نہیں ہوتی، یہ محض ایک روایتی عقیدہ ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلہ پر فکر تخریبی اور شکی بن جاتا ہے، ڈسٹرکٹیو اینڈ سیپٹیکل۔ پہلے مرحلہ پر تسلیم شدہ باتوں کا یہ انکار کر دیتا ہے، یہ دوسری فکر کی سٹیج ہے، تھاٹ کی، عقل کی۔ تیسرا مرحلہ مثبت عقیدہ کی بحالی ہے، جس کی بنیاد تصور عقل پر رکھی جاتی ہے، نہ کہ محض رسم پر، نہ کہ محض روایت پر۔ میں آپ لوگوں کو یہ بات جو کہی ہے WT اسٹیس نے، یعنی فکر کے 3 مراحل ہوتے ہیں، سٹیجز ہوتی ہیں، اس کی میں ایک مثال سے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ابتدائی زمانے میں یہ نظریہ اختیار کیا گیا تھا کہ کائنات جو ہے عناصر اربع سے وجود میں آئی ہے۔ عناصر اربع 4 وہ کون سے عنصر ہیں؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ یعنی ابتدائی زمانوں کی میں باتیں کر رہا ہوں، ہزاروں سال پہلے علم کے متعلق یہ ایک عقیدہ بنایا گیا تھا۔ اور اسی زمانے میں یہ بھی ایک قسم کا مذہب کی دنیا میں یہ عقیدہ موجود تھا دنیا میں، لوگوں میں، کہ سورج خدا ہے، یعنی سورج کو خدا تسلیم کر لیا گیا تھا۔ یاد رکھیں کہ اس قسم کے ہزاروں سال پہلے جو قائد تھے، علمی دنیا کے تھے یا مذہب کی دنیا میں تھے، یہ محض روایتی عقائد تھے جن کی بنیاد عقل پر نہیں تھی، محض کنونشنل بلیف تھے یہ۔ بعد ازاں انسانی عقل حرکت میں آتی گئی، یعنی انسانی عقل آگے بڑھتی گئی، اور وہ جو پہلے بطور عقیدہ تسلیم کیا گیا تھا، عقل نے اس کا انکار کر دیا۔ یعنی یہ فکر یعنی تھاٹ کے تخریبی دور کا آغاز تھا، سیپٹیکل دور کا آغاز تھا، جس کا سلسلہ اب تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ اب فکر یعنی عقل تیسرے دور میں ظاہر ہو رہی ہے۔ میں سامعین کو بتا رہا ہوں کہ اب فکر یعنی عقل تیسرے دور میں داخل ہو رہی ہے، یعنی مثبت عقیدہ کی بحالی جس کی بنیاد تصور اور عقل پر رکھی جا رہی ہے۔ میں نے پہلے خطبات میں بتایا ہے کہ جو تصور مینز کے ڈیفینیشن، کانسیپٹ مینز ڈیفینیشن۔ جب فکر یعنی تھاٹ عقیدہ، ایمان اور علم کی دنیا میں تشکیک اور عدم یقینی پیدا کرتا ہے، یاد رکھیں، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ بات سننے کے قابل ہے، یاد رکھیں کہ جب فکر یعنی تھاٹ عقیدہ، ایمان اور علم کی دنیا میں تشکیک اور عدم یقینی پیدا کرتا ہے، تو بجا طور پر فکر کی یہ خرابیاں فکر کو دبانے سے نہیں
بلکہ مزید بہتر فکر کرنے سے دور ہو سکتی ہیں۔ یہ جو جماعت میں تماشے کیے گئے ہیں کہ سوال کا حق بنیادی جو انسان کو اللہ نے دیا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ مسیح نے دیا ہے، اس کو چھین لیا گیا اور کہا گیا کہ صرف اطاعت، جبکہ ہمارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ السوال نصف العلم، یعنی سوال نصف علم ہے۔ لیکن ہمارے احمدیوں کی دیکھو ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ یہ اس وجہ سے بدقسمتی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کی بنائے ہوئے لیڈر ہمارے وہ تھے جو ہم سے بنیادی حق جو سوال کا وہ بھی چھین کر بیٹھ گیا ہے۔ جن قوموں میں، جن جماعتوں میں، جن لوگوں میں سوال کا حق ہی چھین لیا جائے تو وہاں پہ علمی ترقی خاک ہونی ہے۔ علم کا تو ویسے ہی گلا دبا دیا سوال کے حق سے محروم کر کے لوگوں کو۔ یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ فکر کو دبانے سے نہیں بلکہ بہتر فکر سے ہم دنیا میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں اور دنیا میں بذریعہ علم غالب آ سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے بتاتا ہوں، آج میرا 7واں جو خطبہ جمعہ ہے، اس میں میں نے ایسنس آف ورچوئس گاڈ سے متعلقہ جو ایسنس آف ورچو ہے جو میں نے خطبات دی ہیں، کیا یہ اعلیٰ انتہائی ہمگیر تصور ہر قسم کے شک کو دور کرتے ہوئے مثبت ایمان کی بحالی نہیں کرتا، جس کی بنیاد عقل پر ہے نہ کہ محض روایت پر؟ لیکن افسوس ہے کچھ مجددوں کو میرے یہ جو اعلیٰ انتہائی ہمگیر تصور جو اس آیت کو بخشا گیا ہے اسلام کے غلبے کے لیے، وہ پسند نہیں آ رہا یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بیچارے ہاتھ پاؤں مارتے پھر رہے ہیں، کبھی نیک کام کے جھگڑے میں خود پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو ڈال رہے ہیں، کبھی نیک کبھی جاننے علم اس کی باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت دے، ان کو سمجھائے جو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پہلے تو یہ سمجھیں جو میں باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ روحانی علوم ہیں، علم لدنی ہے۔ یہ وہ علم ہے جو خدا وحی اور الہام کے ساتھ اپنے بندوں کو، جن کو وہ چن لیتا ہے، ان کو دیا کرتا ہے۔ اب میں چند باتیں آپ لوگوں سے آگے رکھتا ہوں کہ دیکھو، یاد رکھے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے متعلق فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ حضور اسلام فرماتے ہیں اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والأولئک ان اللہ نزل من السماء۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے سامعین سے سوال کرتا ہوں، جماعت احمدیہ میں آج تک کیا کوئی مدعی مسلم موعود ایسا بھی گزرا ہے جس کے وجود میں پیشگوئی مسلم موعود کی مرکزی علامتیں، بالخصوص کامل علم و عرفان سے متعلقہ وہ صفات باری تعالیٰ جن کا پیشگوئی مسلم موعود میں وعدہ دیا گیا ہے، اس رنگ میں پوری ہوئی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی مسلم موعود کی مرکزی علامات کو اس عاجز کے وجود میں پورا کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھو، سوچو، غور کرو، ڈھونڈو کسی اور دعوے دار کو بھی۔ ایک دعوے دار تو موجود ہے جماعت احمدیہ قادیان میں، اس کو دعویٰ بھی اس نے منوایا ہے اور اس کے یوم مسلم موعود بھی منائے جا رہے ہیں۔ یہ جو مظہر الاول والآخر مظہر الحق والأولئک ان اللہ نزل من السماء، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ صفات باری تعالیٰ، یہ جو علم و عرفان سے متعلقہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ نے وعدہ دیا تھا اپنے بندے کو کہ میں اپنی ان صفات کا جس سے میرا علم اور عرفان اور جس سے میرا ایک فلسفہ ڈیولپ ہوتا ہے ذات باری تعالیٰ کا، یہ وہ صفات ہیں اول اور آخر، ظاہر اور باطن، حق اور اعلیٰ۔ کیا اس عاجز کے علاوہ بھی کسی مدعی پر اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا جلوہ کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات کے ساتھ اس مدعی پر جلوہ گر ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کامل علم اور عرفان کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کا ذریعہ صرف الہام الہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ کامل علم کا ذریعہ جس سے خدا نظر آتا ہے، وہ میل اتارنے والا پانی جس سے تمام شکوک دور ہو جاتے ہیں، وہ آئینہ جس سے اس برتر ہستی کا درشن ہو جاتا ہے، خدا کا وہ مکالمہ اور مخاطبہ ہے جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں، جس کی روح میں سچائی کی طلب ہے،
وہ اٹھے اور تلاش کرے۔ اسلامی اصول کی فلسفی، روحانی خزائن، جلد 10، صفحہ 442۔ آگے فرماتے ہیں، اے عزیزو، اے پیارو، کوئی انسان خدا کے ارادوں میں اس سے لڑائی نہیں کر سکتا۔ یقیناً سمجھ لو کہ کامل علم کا ذریعہ خدا تعالیٰ کا الہام ہے، جو خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کو ملا۔ پھر بعد اس کے خدا نے جو دریائے فیض ہے، یہ ہرگز نہ چاہا کہ آئندہ اس الہام کو مہر لگا دے اور اس طرح پر دنیا کو تباہ کرے، بلکہ اس الہام اور مکالمے اور مخاطبے کے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں۔ ہاں، ان کو ان کی راہوں سے ڈھونڈو، تب وہ آسانی سے تمہیں ملیں گے۔ اسلامی اصول کی فلسفی، روحانی خزائن، جلد 10، صفحہ 443۔ آگے اللہ فرماتا ہے، کیا تم خدا کو بغیر خدا کی تجلی کے پا سکتے ہو؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ تم جب تک خدا تم پر ظاہر نہ ہو، الہام اور وحی نازل نہ کرے، تم اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ میں ان مدعیوں کو پوچھتا ہوں جو مکالمہ و مخاطبہ سے بات شروع کرتے ہیں اللہ کی، اب کلام سے بھی ہم مجدد بن گئے ہیں، ہمیں مکالمہ و مخاطبہ ہوتا ہے، اور اپنے خطبوں میں مکالمہ مخاطبہ سے شروع کر کے مکالمہ مخاطبہ پہ بات ختم کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم کو تو جو اس نیکی کا تصور میں دے رہا ہوں، جو اللہ سے میرے الہام کے ساتھ ملا، تم کو تو اس تصور کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ علم لدنی ہے جو اللہ وحی اور الہام سے دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ تم کو تو اس تصور کی سمجھ نہیں آج تک آ رہی۔ تمہارے مکالمے مخاطبے کیا ہیں؟ تمہارے مکالمے مخاطبوں کی حقیقت کیا رہے گی اس کے بعد؟ یہ سب تمہارے نفس کے مکالمے اور مخاطبے ہیں، وہ سچے خدا کے نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر وہ سچے خدا کے مکالمے اور مخاطبے ہوتے تو تمہیں میری باتیں، ورچو از گاڈ، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہوتی، سمجھ آتے فوراً۔ لیکن چونکہ تم اس خدا سے بہت دور ہو جو سچا خدا ہے اس کائنات کا، وہ خدا جس نے محمد عربی وسلم پر قرآن کریم نازل کیا ہے، وہ اس خدا سے تم بہت دور ہو۔ یہ تمہارے نفس سے مکالمے مخاطبے تمہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے۔ اس عنوان یعنی نیکی کی ماہیت، ایسنس آف ورچو کے خاتمہ سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ چونکہ سچا فلسفہ یعنی اللہ تعالیٰ کا پاک علم اور معرفت عقل کے ذریعے ممکن نہیں ہے، لہذا وہ جو عقل پرست ہیں کبھی بھی بذریعہ عقل اس کا سچا گیان پا نہیں سکتے۔ سچا فلسفہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم صدق و صفا سے اللہ تعالیٰ سے اس کا گیان اور عرفان مانگتے تو ہمیں ضرور دیا جاتا، لیکن ہماری ترقی معکوس کا اندازہ لگائیے کہ ہم نے ایک جھوٹے دعویٰ مسلم موت کو برقرار رکھنے کے لیے احمدیوں سے سوال کا حق بھی چھین لیا، یعنی وہ سوال جس کے متعلق محمد عربی وسلم فرماتے ہیں السوال نصف العلم، سوال نصف علم ہے، یعنی وہ نصف علم ہی ہم سے چھین لیا گیا ایک جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ کو برقرار رکھنے کے لیے یا اس کو سچا بنانے کے لیے۔ اے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ امت محمدیہ ایک انتہائی خوش نصیب امت ہے جنہیں قرآن عظیم بخشا گیا ہے، جس میں اسلام کی فتح اور کامیابی کے پورے سامان موجود ہیں۔ دین مصطفیٰ کی فتح اور ظفر کی کلید تمہیں تھما دی گئی ہے۔ کیا تمہارے خلیفہ رابع صاحب نے تمہیں یہ بشارت نہیں دی تھی؟ کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے اب آسماں پر، نشان فتح و ظفر ہے لکھا گیا تمہارے ہی نام کہنا۔ یہی وہ کلید فتح و ظفر ہے، ورچو از گاڈ، جو اس عجز کو بخشی گئی ہے۔ میں کون ہوں؟ میں تم میں سے ہی ایک عام احمدی ہوں، اور آپ سے میں کہوں گا کہ ان باتوں پر یقین لائیں کہ وہ خلیفہ رابع صاحب لاشعوری طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں اس کے منہ سے نکلوائی تھیں آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ آپ کو چاہیے ان باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہدایت سے محروم نہ ہوں بلکہ ہدایت پا جائیں۔ وہ سچا فلسفہ جو قرآن کریم پیش کرتا ہے، اس کے متعلق حضبانی جماعت الاسلام فرماتے ہیں، اسی طرح تمہیں چاہیے کہ اس دنیا کے فلسفیوں کی پیروی مت کرو اور ان کو عزت کی نگاہ سے مت دیکھو۔
کہ یہ سب نادانیاں ہیں۔ سچا فلسفہ وہ ہے جو خدا نے تمہیں اپنے کلام میں سکھلایا ہے۔ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو اس دنیاوی فلسفہ کے عاشق ہیں، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچے علم اور فلسفہ کو خدا کی کتاب میں ڈھونڈا۔ نادانی کی راہیں کیوں اختیار کرتے ہو؟ کیا تم خدا کو وہ باتیں سکھلاؤ گے جو اسے معلوم نہیں؟ کیا وہ جو خود اندھا ہے وہ تمہیں کیا راہ دکھائے گا؟ بلکہ سچا فلسفہ روح القدس سے حاصل ہوتا ہے، جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ تم روح کے وسیلہ سے ان پاک علوم تک پہنچاؤ جاؤ گے جن تک غیروں کی رسائی نہیں۔ اگر صدق سے مانگو گے تو آخر تم پاؤ گے۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، جو میرا واقعہ ہے جو میں بتاتا رہتا ہوں خطبات میں اور مضامین میں، کتابوں میں، جو دارالحرم میں سے ہوا، حالات ہوئے پیدا، میں نے اس علم کو، عرفان کو صدق کے دل سے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور مجھے دیا گیا۔ تم بھی اگر صدق سے مانگو گے تو ضرور پاؤ گے۔ تب سمجھو گے کہ یہی علم ہے جو دل کو تازگی اور زندگی بخشتا ہے اور یقین کے مینار تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ جو خود مردار خور ہے وہ کہاں سے تمہارے لیے پاک غذا لائے گا؟ وہ جو خود اندھا ہے وہ کیوں کر تمہیں دکھاوے گا؟ ہر ایک پاک حکمت آسمان سے آتی ہے، پس تم زمینی لوگوں سے کیا ڈھونڈتے ہو؟ جن کی روحیں آسمان کی طرف جاتی ہیں وہی حکمت کے وارث ہیں۔ جن کو خود تسلی نہیں وہ کیوں کر تمہیں تسلی دے سکتے ہیں؟ مگر پہلے دلی پاکیزگی ضروری ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، میں تم سے کہتا ہوں مگر پہلے دلی پاکیزگی ضروری ہے، پہلے صدق و صفا ضروری ہے، پھر بعد اس کے یہ سب کچھ تمہیں ملے گا۔ یہ خیال مت کرو کہ خدا کی وحی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے، اور روح الحق اور روح القدس اب اتر نہیں سکتا بلکہ پہلے زمانوں میں ہی اتر چکا۔ اور میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہر یک دروازہ بند ہو جاتا ہے مگر روح القدس کے اترنے کا کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ تم اپنے دلوں کے دروازے کھول دو تاکہ وہ اس میں داخل ہو۔ تم اس آفتاب سے خود اپنے تئیں دور ڈالتے ہو جبکہ اس شعاع کے داخل ہونے کی کھڑکی کو بند کرتے ہو۔ اے نادان، اٹھ اور اس کھڑکی کو کھول دے، تب آفتاب خود تیرے اندر داخل ہو جائے گا۔ جبکہ خدا نے دنیا کی فیضوں کی راہیں اس زمانے میں تم پر بند نہیں کیں بلکہ زیادہ کیں، تو کیا تمہارا ظن ہے کہ آسمان کے فیوز کی راہیں جن کی اس وقت تمہیں بہت ضرورت تھی وہ تم پر اس نے بند کر دیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ بہت صفائی سے وہ دروازہ کھولا گیا ہے۔ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 21 تا 22۔ میں اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ وہ علم و عرفان ہے، یہ وہ سچا فلسفہ ہے جو قرآن مجید میں ہے، اور یہ وہ سچا فلسفہ ہے جو بذریعہ روح القدس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ یہ وہ سچا فلسفہ ہے جس کا روح القدس کے ذریعے ساج کو بخشا گیا نیکی خدا ہے، وہ الہامی نظریہ ہے۔ یاد رکھیں کہ میں زبانی دعوے نہیں مکالمے میں مخاطبوں میں کرتا، میں آپ لوگوں کو دلائل دے رہا ہوں، وہ سچائی دے رہا ہوں، وہ نتیجہ دے رہا ہوں وحی اور الہام کا۔ مکالمے اور مخاطبوں کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ مدعی ہیں جو صرف مکالمے اور مخاطبوں کا ڈھول بجاتے پھر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی نتیجہ نہیں، نہ ان کو علم کا پتہ، نہ ان کے پاس کوئی عرفان ہے خدا کا، نہ وہ خدا کو جانتے ہیں، وہ خدا جس نے محمد علیہ السلام پر قرآن عظیم نازل کیا تھا۔ ان کے پاس صرف مکالمے اور مخاطبے کے بلند و بانگ دعوے ہیں، اور وہ لوگ بڑی حقیقت سے بہت دور ہیں۔ آپ لوگوں کو میں نے پہلے خطبہ میں ہی ایک بات بتائی تھی۔ پروفیسر نعیم صاحب جو ہیں، اس زمانے میں 1985 کی بات، انہوں نے میرا ایک تھیسس بھی پڑھا تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، تاریخ فلسفہ یونان، اردو میں، اور اس کے ضمیمہ میں وہ لکھتے ہیں، یہ میں نے پہلے خطبہ جمعہ یعنی غالباً 5 اکتوبر کا خطبہ میں ان الفاظ کا ذکر کیا ہے، میں دوبارہ دہراتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، کسی مفکر نے یہ کوشش نہیں کی کوئی ایسا فلسفہ پیش کیا جائے جس کا تار و پود خالصتاً اسلامی افکار سے تیار ہوتا ہو۔ چین کا فلسفہ یا ہندوؤں کا فلسفہ خود ان کا اپنا فلسفہ ہے۔ وہ دیگر فلسفوں سے اس کا تقابل تو ضرور کرتے ہیں، تاہم انہیں اپنی فکر کی بنیاد نہیں بناتے۔ اسی طرح مسلمان مفکرین کو چاہیے تھا کہ کسی دوسرے فلسفے سے متاثر ہوئے بغیر قرآن کی اپنی مابعد طبیعت، اخلاقیات، سیاسیات،
طریق استدلال اور نظریہ علم کے خد و خال اجاگر کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ جو میں نے 7 خطبے دیے ہیں اس میں میں نے ایسنس آف ورچو جو بیان کی ہے، یاد رکھیں کہ یہی وہ قرآن عظیم کا وہ سچا فلسفہ ہے جو قرآن عظیم میں اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم کو بتایا ہے کہ اس سے پاؤ۔ یہی وہ سچا فلسفہ ہے، یہی وہ قرآن کریم کا سچا فلسفہ ہے جس کا میں نے پچھلے آج کے خطبہ سمیت 7 خطبوں میں نے ذکر کیا ہے۔ آگے طریق استدلال کیا ہے اسلامک، اور نظریہ علم کیا ہے، اور اخلاقیات اور سیاسیات کیا ہے، یہ سارے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد میں تھیوری آف نالج جو ہے، ورچوئز نالج سقراط کی آئندہ خطبات کا سلسلہ میں اس کے متعلق شروع کروں گا۔ یعنی میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہزاروں سال پہلے یہ نیکی علم ہے کا جو نظریہ سقراط نے پیش کیا تھا، اس میں نہیں کیا ہے آج تک کیا ہے، اور لوگ اس عظیم نظریہ علم کو کس طرح نہ سمجھ سکے، اور اگر وہ سمجھے تو انہوں نے اس نظریہ علم کو کیا سمجھا۔ بہت ساری باتیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبات میں دوں گا۔ نظریہ علم جو ہے سقراط کا، ورچوئز نالج، اس کے متعلق بھی 2 3 4 5 خطبات آئیں گے، تب پوری طرح آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا اس کی حقیقت۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اصل سپریم الٹیمیٹ یونیورسل جو نظریہ ہے وہ ورچوئز گاڈ ہے۔ ورچوئز نالج اسی ورچوئز گاڈ سے نکلتا ہے، الہی نظریے سے نکلتا ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں کہ سقراط کے نظریہ ورچوئز نالج سے ایک سٹیپ بالا جو نظریہ ہے وہ ورچوئز گاڈ ہے۔ تو ان سب باتوں کا انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ خطبات میں ذکر کروں گا۔ تو یہ اسی طرح مقدر تھا کہ آہسم کی برکت سے امت مسلمہ میں ایک مردہ انسان زندگی پانے والا، اور پھر حضرت مہدی علیہ السلام محمدی مریم کی دعا سے وہ آسمان پر اٹھایا جانے والا شخص کے لیے ہی یہ مقدر تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کا، علمی خزائن کا یا علمی حکمتوں کا اس پر انکشاف کرتا اور پھر اسلام کی غلبے کے سامان پیدا کرتا۔ یہ اسی طرح مقدر تھا۔ پہلے بھی امت مسلمہ میں ہمارے مسلمان مفکرین اور فلسفیوں کا ذکر آتا ہے، انہوں نے بھی فلسفہ کے متعلق لکھا ہے۔ مثال دیتا ہوں، الفارابی نے فلسفہ کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان کی باتوں کو حضرت امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنی صدی کے مجدد تھے، انہوں نے رد کیا اور اپنی کتاب کا نام انہوں نے رکھا تحافۃ الفلسفہ، اس کا نام رکھا انہوں نے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ سب باتیں جو فلسفی باتیں تھیں، وہ جو نیکی جو سقراط نے جو علم کے ساتھ جس کو تشبیہ دے کر کنسیپٹ دیا تھا، ان باتوں کا کسی مسلمان مجدد، کسی مسلمان ولی یا کسی مسلمان مفکر یا کسی مسلمان رائٹر نے آج تک ان باتوں کا ذکر نہیں کیا اس عجز کے علاوہ۔ بہرحال میں آخر میں بتاتا ہوں کہ نیکی خدا ہے میں نیکی کو جو لوگ عام نیک کام قرار دیتے پھر رہے ہیں آج کل میرے خطبات سننے کے بعد، یعنی اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، سورۃ مجادلہ آیت نمبر 9، بقرہ 190 آیت، آل عمران 93 آیت اور البقرہ کی آیت نمبر 178 کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور ایک جو میں نے سورۃ البقرہ کی آج میں خطبہ جمعہ کے آغاز میں جو آیت پڑھی ہے 256 نمبر، یہ اس قسم کی آیاتیں پیش کرتے رہتے ہیں اپنی ای میلوں وغیرہ میں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ عبدالغفار صاحب نیک کام کو خدا کہہ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے ان باتوں پر، ان دعوے داروں پر جو مجدد ہونے کے دعوے دار ہیں، کچھ ان کے پیروکار ہیں، ان کی علمی جو ہے نا ان کی محرومی پہ بعض افسوس ہوتا ہے کہ اتنے یہ کم علم لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ میں آج کا خطبہ 7واں خطبہ ہے کہ آج تک ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ لگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو دعوے ان لوگوں کے ہیں مجدد ہونے کے، جبکہ یہ اتنی سی علم اور معرفت کی باتیں نہیں سمجھ سکتے، ایک دوسرا جو انسان جو خدا سے پا کر ان کے آگے بتا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو اسے نیک فعل بتا کر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی وہ سمجھ گئے ہیں، اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ میں نیک کام کو خدا نہیں کہہ رہا، یا ورچوئز گاڈ میں نیکی جو ہے نیک کام کے فہم میں نہیں بتائی گئی، لیکن پھر بھی وہ
اس قسم کے جو شریر ٹائپ لوگ ہیں مجدد کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نیک کام نیک کام نیک کام، نیک کام کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ تو ایک قسم ہو سکتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں، یہ لوگ جو ہیں مدعی ہیں، ان کو میری باتوں کی سمجھ ہی نہیں آئی، وہ سمجھ نہیں سکے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اس قسم کا یہ دوسری قسم جو ہے، یہ بھی ان کی لا علمی پر خبر دے رہی ہے ہمیں۔ تو ایسے لا علم لوگوں کو خدا تعالیٰ، یہ ان کی مثال تو دودھ پیتے بچوں کی طرح ہیں، ان کو یہ ایسے لوگ دودھ پیتے بچوں کو اللہ مجدد نہیں بنایا کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ دیکھو، میں آخر میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، سامعین کو، یہ عاجز حسم کی برکت سے زندہ ہوا، یاد رکھیں، کبھی نہ بھولنا، یہ عاجز حسم کی برکت سے زندہ ہوا، اور پھر محمدی مریم کی دعا اس عاجز کو آسمان پر لے گئی۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمدی مریم کے اس موعود ذکی غلام، جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی قرار دیا ہے، کو اللہ تعالیٰ نے روحانی اور علمی اسلحہ سے مسلح کر کے دین مصطفیٰ یعنی اسلام کے غلبے کے لیے زمین پر نازل فرمایا ہے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موعود ذکی غلام کو اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ، ہماگیر تصور یعنی نیکی ہے خدا ہے کا الہی نظریہ بخش کر دنیا علم و حکمت کا یقین کریں امام بنا دیا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو میدان میں آ کے میرا مقابلہ کرے۔ یہ بات میں الاعلان میدان میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں۔ یہ سوال صرف جماعت احمدیہ قادیان کا یا لاہوری جماعت کا نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ اور پوری دنیا کو میں یہ دعوت عام دے رہا ہوں کہ آئیں، محمدی رسم کی دعا سے برکت سے زندہ ہونے والا انسان جو ہے، جو محمدی مریم کی دعا کا فیض پانے والا شخص ہے، وہ موعود ذکی غلام، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اس دعا میں غلطی پہ ہوں، میرا مقابلہ کرو آ کے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ تم سب میرے آگے ناکام و نامراد ہو گئے، کیونکہ خدا نے سچے رنگ میں صحیح طور پر اس عاجز کو علم و حکمت کا امام بنا دیا ہے۔ علم و معرفت کے میدان میں جعلی ٹائپ مجدد کیا میرا مقابلہ کریں گے؟ آپ بد زبانی اور گندہ دہنی میں اتنی آگے نہ جائیں۔ میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، یہ محض لیلا کہہ رہا ہوں کہ آپ بد زبانی اور گندہ دہنی کے میدان میں میرے متعلق آگے اتنا نہ جائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی توبہ اور معافی کا دروازہ بھی بند ہو جائے۔ میری یہ باتوں کو سمجھنا، غور کرنا۔ آپ کو نہیں پتا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، میں کون ہوں۔ اللہ سے ڈریں، اللہ سے دعا کریں، اور جہاں جس گمراہی میں تم پھنس چکے ہو، اللہ سے بخشش مانگیں اور دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں نفس کی شر سے بچا، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔